ایک دن 12 سالہ لڑکا عبید اللہ بازار سے گزر رہا تھا۔ صاف ستھرے کپڑوں سے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس لڑکے کی مالی حالت نہایت خستہ ہوگی۔ ایک موڑ پر معلوم نہیں کس طرف سے ایک فقیر نمودار ہوا اور لڑکے کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے ننگ دھڑنگ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا پیٹ بالکل پچکا ہوا تھا۔ عبید اللہ نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھ سے کوئی کام؟ بالکل قریب سامنے طباخ اپنی دکان پر سامان بیچ رہا تھا۔ فقیر نے ایک بار پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور دوسرے ہاتھ سے طباخ کی طرف اشارہ کیا۔ عبید اللہ نے پوچھا، بھوکے ہو، کھانا کھاؤ گے؟ فقیر نے اس بات میں گردن ہلا دی اور التجا آمیز نظروں سے عبید اللہ کی شکل دیکھنے لگا۔ عبید اللہ کی جیب میں ایک کوڑی نہیں تھی اور انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مسئلے پر غور کیا اور پھر فوراً ہی طباخ کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے سر سے صاف ستھری دستار اتاری اور طباخ کی طرف بڑھا دی۔ بھائی، میری یہ دستار تجھ کو کیسی لگتی ہے؟ طباخ نے جواب دیا، اچھی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ عبید اللہ نے کہا، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ طباخ نے تذبذب سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے کہ تم اس کی زیادہ قیمت نہیں لوگے، لیکن میاں صاحب زادے، تم یہ بتاؤ کہ میں اس دستار کو لے کر کروں گا کیا؟ عبید اللہ نے کہا، کچھ بھی کرنا، یہ صاف ستھری پاک ہے۔ اب طباخ نے چڑچڑے لہجے میں کہا، صاحبزادے، تم 12 سالہ لڑکے، میں تمہاری اس دستار کو اپنے کام میں بھی تو نہیں لا سکتا۔ عبید اللہ نے کہا، جناب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کا استعمال بھی بتا دوں گا۔ دستار کا یہی ایک استعمال نہیں کہ اس کو سر پر باندھ لیا جائے، اس کے اور بھی کئی استعمالات ہیں۔ طباخ نے کہا، دستار کا ایک ہی استعمال میں جانتا ہوں اور وہ استعمال ہے اس کا سر پر باندھنا۔ دوسرے استعمال تو میں نہیں جانتا۔ غالباً رومال کا کام بھی دستار ہی سے لیا جا سکتا ہے۔ بازار سے سودا سلف لانا ہو تو وہ بھی اس میں باندھا جا سکتا ہے۔ شاید یہی چند استعمال اور ہیں اس کے۔ عبید اللہ نے جواب دیا، ہاں، یہ استعمال بھی ہیں اس کے، لیکن اس کا ایک استعمال ایسا بھی ہے جس کا تعلق تم سے اور تمہارے پیشہ سے بھی ہے۔ طباخ نے پوچھا، وہ کون سا استعمال ہے جس کا تعلق مجھ سے اور میرے پیشے سے ہے؟ عبید اللہ نے دیگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنی خالی دیگوں کو دھونے میں میرے دستار کو استعمال کر سکتے ہو۔ میری دستار صاف ستھری اور پاک ہے، اس لیے تم اس کے استعمال میں تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ اب طباخ حیران ہوا اور اس کے جواب سے پسج گیا۔ بولا، اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ تیری دستار تجھ سے خریدتا ہوں تو تم اس کی کیا اجرت لوگے؟ عبید اللہ نے فقیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، یہی میری دستار کی اجرت ہے۔ طباخ نے گھبرا کر پوچھا، اور تم، کیا تم بھی کھانا کھاؤ گے؟ عبید اللہ نے جواب دیا، نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس دستار کے عوض بس یہی ایک شخص کھانا کھائے گا۔ طباخ نے ذرا دیر کے لیے سکون اختیار کیا، پھر فقیر سے کہا، آ جاؤ بابا، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ فقیر تنور کے پاس بیٹھ گیا۔ طباخ نے اس کے آگے کھانا لگا دیا اور کہا، بابا، خوب جی بھر کے کھانا، کیونکہ اس لڑکے نے جتنے خلوص سے تیرا سوال پورا کیا ہے، اس کی نہ تو قیمت ہے اور نہ ہی صلہ۔ سچ کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں لڑکا تو لڑکا ایسا کوئی آدمی تک نہیں دیکھا، واللہ اس لڑکے میں بڑائی کے آثار ملتے ہیں۔ فقیر بڑی بے صبری سے کھانا کھاتا رہا اور شکر گزار نظروں سے عبید اللہ کی طرف دیکھتا رہا۔ عبید اللہ نے اپنی دستار طباخ کے حوالے کرنا چاہی، مگر طباخ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ نے تلخی سے کہا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس فقیر نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں یہ دستار واپس نہیں لوں گا۔ طباخ نے بڑی کوشش کی کہ دستار واپس کر دی جائے، لیکن عبید اللہ نے دستار واپس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ طباخ نے کہا، میاں صاحبزادے، کچھ مجھے بھی ثواب لینے دو۔ عبید اللہ نے جواب دیا، ثواب کمانے سے میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ اس کے راستے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے ثواب کمانے کی غرض سے نہیں، بلکہ ان حالات میں مجھ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ فقیر بڑی جلدی کھانے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ جب وہ پوری طرح شکمسیر ہو گیا تو طباخ نے پوچھا، بابا، کچھ اور کھاؤ گے یا بس؟ فقیر نے نفی میں گردن ہلا دی اور ایک زوردار ڈکار لے کر کھڑا ہو گیا۔ عبید اللہ نے فقیر سے پوچھا، بابا، بس یا اور کچھ؟ اب تو میں جا سکتا ہوں۔ فقیر نے پہلی بار زبان کھولی،
اے پیر عامگیر، جا، خدا تجھ کو بہت کچھ دے گا۔ تو نے اپنی دستار کے عوض ایک وقت کا کھانا ہی نہیں خریدا بلکہ معلوم نہیں کیا کچھ خرید لیا۔ تجھ کو اس کا صلہ زندگی بھر ملتا رہے گا۔ فقیر کی باتوں نے عبید اللہ اور طباخ دونوں ہی کو حیران کر دیا۔ فقیر نے عالم جذب میں آواز لگائی، تو نے اے لڑکے، تو نے آج بہت بڑا سودا کیا ہے، واللہ اتنا بڑا سودا کہ تو ایک دستار کے عوض پیر عالمگیر بن گیا۔ فقیر تو کہہ کر چلا گیا، لیکن عبید اللہ کی حالت کچھ اور ہو گئی۔ عبید اللہ نے سوچنا شروع کر دیا، اے عبید اللہ، خدا نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے، پھر میں کیوں غافل ہوں؟ مجھ کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام جس سے میں خود بھی طمانینت حاصل کروں اور اپنے رب کو بھی راضی رکھ سکوں۔ عبید اللہ نے گھر پہنچ کر خدا سے لو لگا لی اور گوشہ نشین ہو گئے۔